الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العالمین نے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم کے اندر رکھا ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ یہ سارا مجمع، سارے انسان یہ صدا لگائیں، بھائی اللہ کی مان اور اللہ سے مانگ، تو چار کتابوں کی اجمالی تبلیغ ہو گئی۔ جو اسلام ہم تک ان قربانیوں میں سے گزر کر آیا ہو، ہم اسے چلے لگا کر پھیلانا چاہیں۔ ایک تو بہت بڑا مجمع ہے جو دنیا میں اسلام کے لیے پھرنا اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتا۔ کہا یہ تو وقت ضائع کرنے کی بات ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا مذاق اڑا دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کا مذاق اڑا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم ایک بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسان بھول ہی جاتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے بھولنے کا مادہ رکھا ہے، اور بعض بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ ہم آج وہ امت ہیں جو اپنا ماضی بھی بھول چکے ہیں، اپنی یادداشت بھی گم کر چکے ہیں۔ بعض اوقات دماغ کو دھکا لگتا ہے، ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یادداشت کھو جاتی ہے۔ ہمیں دنیا کی محبت نے دھکا دیا، مال کی محبت نے دھکا دیا، ہم اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصل کیا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ اس امت کا ایک فرد چنا ہوا ہے، چھاٹا ہوا ہے۔ رب کریم قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں چھانٹا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی روحوں کو اللہ نے سامنے دیکھا۔ آدم سے لے کر آخری مرنے والے انسان تک کی روحیں اللہ کے سامنے ہیں، اور جیسے آپ ٹوکری میں سے سیب چھانٹتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ ہر تشبیہ سے پاک ہے۔ جیسے ہم سیب چھانٹتے ہیں، یہ ڈالو، یہ والا نکال دو، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو دیکھا، اور اس میں سے ایک ایک کو اللہ نے الگ کیا کہ اس کو میرے حبیب کا امتی بناؤ، اسے میرے محبوب کا امتی بناؤ، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وَاجْتَبَاكُمْ چن کر الگ کر دیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی دے دیا، اور قرآن جیسی کتاب دے دی، جس جیسی نہ کوئی کتاب ہے، جس جیسا نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا۔ میرے عزیزو، اپنی نسبتوں پر غور کریں کہ کتنی بڑی نسبتوں والے تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا نے چکر دیا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی کمائی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزر جاتی ہے۔ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَاجْتَبَاكُمْ، ارے تم میرے چنے ہوئے ہو۔ یا اللہ کیوں چنا تھا، کس لیے چنا تھا؟ کسی چیز کو چھانٹا جاتا ہے تو کوئی کام تو سامنے ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے چھانٹا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس امت کو چھانٹا ہے، اور وہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے چلے گئے اور سولیوں پہ چڑھ گئے اور آروں سے چر گئے اور ذبح کر دیے گئے، اور محبت جس کو لے کر وہ آتے چلے گئے اور قربان ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری کی پوری امت کو وہ وظیفہ حیات عطا فرما دیا۔ ہم تو سفیر ہیں، ہم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کر فخر محسوس کر رہے ہیں، صدر وزیر بن کے فخر سمجھا، ڈاکٹر انجینئر وکیل بن کے فخر سمجھا۔ میرے عزیزو، یہ تو راستے کی گری پڑی چیزیں ہیں، آنی جانی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سفیر ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ سنو، یہ معاذ ابن جبل یمن میں گیا، اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں کیا اعلان کر رہے ہیں؟ یا معشر الیمن انا رسول اللہ الیکم، اے یمن والو، میں اللہ کے رسول کا تمہارے پاس سفیر ہوں۔ معاذ بن جبل کا بول ساری امت پر صادق آتا ہے، اس لیے آج ہمیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفیر بن کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔